کسی ترشول یا تلوار کی محتاج نہیں، کسی ترشول یا تلوار کی محتاج نہیں، ہلال بھائی کی ہمت کسی ہتھیار کی محتاج نہیں، اور ہندوستانیوں کے ہونٹوں پہ رہتا ہے نام ہلال کا، ان کی شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ تو آپ کے سامنے ہلال بھائی، ہلال بدایو، بہت بہترین ناظم، میرے پسندیدہ ناظم ہیں، اب آپ لوگ کو بھی آج پسند آ جائیں گے۔ حضرات گرامی، آج کا یہ کل ہند مشاعرہ بسلسلہ محفل تہذیب اودھ، جس کے کنوینر بڑے ہی عزیز میرے محترم جمیل اصغر صاحب کنوینر، اور اس کے آرگنائزر جناب ذاکر تنہا صاحب، جو مجھ سے قبل آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ اکثر و بیشتر یہ محفل، بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک مشاعرے کی نسبت سے میں اس محفل میں شریک نہیں ہوا ہوں، بلکہ یہ میرے لیے تھوڑی سی ویکتیگت یا پرسنلی تھی، جس وجہ سے میری حاضری ہوئی حاجی رئیس صاحب کے حوالہ ہو یا پھر جمیل اصغر کا حوالہ ہو۔ بہرحال مختلف حوالوں سے آپ سب لوگ واقف ہیں، میں بھی کچھ چہرے جانے پہچانے، ممبئی کئی بار آیا ہوں۔ ذاکر بھائی اور یہ تمام جو حضرات ہیں جو اس مشاعرے کی ٹیم کا حصہ ہیں، وہ سب میرے اپنے ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو، یہ 3 گھنٹے کا ایک شو ہے، سوچتا یہ ہوں کہ تھوڑا سا انٹرٹیننگ ہو جائے اور اسی طرح سے یہ اپنا مکمل ہو، اختتام تک پہنچے۔ 4 مصرے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا بیدار ہیں اس محفل کو سماعت کرنے کے لیے، اور جس طرح سے آپ جڑتے جائیں گے تو یہ مجھے اور تمام شعراء کو احساس ہوتا رہے گا کہ لوگ ضرور کم ہیں، مگر واقعی یہاں شاعری بھی سنی جا رہی ہے اور اپنی روایت کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ حضرات، مشاعرہ یہ محفل جو تہذیب اودھ ہے، ایک ہماری جو زبان ہے اردو، یہ ایک ایسے، بلکہ یہ کہوں کہ اسے صرف زبان کہنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ اردو صرف زبان نہیں ہے، بلکہ ایک کلچر ہے، ایک سنسکرتی ہے، ایک آرٹ ہے، ایک تہذیب ہے، ایک معاشرہ ہے۔ ایک مصرع یہ جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں، مگر اس شعر کو میں پورا کر دیتا ہوں کہ تیری یادوں کے جگنو بولتے ہیں، تیری یادوں کے جگنو بولتے ہیں، میں چپ جاؤں تو آنسو بولتے ہیں، تیری یادوں کے جگنو بولتے ہیں، میں چپ جاؤں تو آنسو بولتے ہیں، ابھی باقی ہے تھوڑی سی شرافت، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں، ابھی باقی ہے تھوڑی سی شرافت، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ یا پھر اردو کی عظمتوں کا اگر اعتراف کریں تو یہ شعر کہ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک اردو کی ایک مٹھاس ہے، اردو میں ایک اپنا انوکھا پن ہے، ایک چاشنی ہے، اسی کی محبت میں ہم سب لوگ یہاں متحد ہیں۔ اور یہ زبان کسی ایسا نہیں کہ کسی ایک مذہب کی زبان ہے، بلکہ ہمارے ہندوستان کی، اپنے وطن کی، ہمارا کلچر، ہمارا سنسکرتی ہے۔ ایک 4 مصرے یاد آتے ہیں مجھے کہ ضروری نہیں کہ اردو سے وہی لوگ محبت کرتے ہوں جن کا تعلق مذہب اسلام سے ہو، وہ لوگ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے مگر انہوں نے بھی اردو کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ لکھنؤ رات میں مشاعرے میں تھا اور ایک رام پرکاش بیخود صاحب لکھنؤ کے ایک شاعر ہیں، دیکھیے اردو کی عظمتوں کا اعتراف کس طرح سے کیا کہ نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں، نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں، زمیں کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں، ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک، مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں، مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں۔ دوستو، بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو اردو کے حوالے سے میں دے سکتا ہوں۔ ہمارے بڑے عزیز کاروا پروڈکشن سے محترم ملہوترا صاحب اور ہمارے تنویر بھائی رساج سنے گرو اکیڈمی سے تشریف لائے، اور دیگر جو مہمانان ہیں، آپ لوگوں کے مجھے نام نہیں، مگر آپ کے تو چہرے ہی روشن ہیں تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ چہرے اتنے روشن ہیں کہ مجھے شعر یاد آتا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے، اور یہ شمع روشن بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس مشاعرے میں نہیں کی گئی ہو، کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ،
تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ, لوگ نادان ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ, لوگ نادان ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. اور بات جب میں اردو کر رہا تھا اس لیے میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول کریٹ ہو جائے, پھر ہم بڑے شائستگی کے ساتھ اس مشاعرے کو سماعت کریں گے. بات اردو کی کروں تو دیکھیے جو مزاح کا شاعر ہوتا ہے, ذاکر بھائی ہیں اور ہماری فہرست میں سنیل پال صاحب کا بھی نام ہے. دیکھیے مزاح کا اگر شاعر ہو تو کس طرح سے اردو کی عظمتوں کا اعتراف یا اردو کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میرا دل میری جان ہے اردو, میرا دل میری جان ہے اردو, مجھ سے پوچھو مہان ہے اردو, میرا دل میری جان ہے اردو, مجھ سے پوچھو مہان ہے اردو. شعر سن کر لپٹ گئی بیگم, شعر سن کر لپٹ گئی بیگم, کتنی میٹھی زبان ہے اردو, شعر سن کر لپٹ گئی بیگم, کتنی میٹھی زبان ہے اردو. دوستو یہ اردو کی اپنی چاشنی ہے, اردو کا اپنا ایک تلفظ ہے, ایک مٹھاس ہے. ایک ضروری یہ بھی ہے کہ بات اردو کی کروں, اپنی بات رکھنے کے لیے کسی انسان کے پاس دو ہتھیار ہوا کرتے ہیں, ایک زبان اور ایک قلم. مگر قلم سے بہت کم لوگ مستفیض ہو پاتے ہیں جنہیں لکھنا اور پڑھنا آتا ہو. زبان ایک ایسا ہتھیار ہے کہ بہت جلد ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں, مگر جب زبان اردو ادب کا پیرہن زیبتن کر لیتی ہے تو وہ صرف زبان نہیں رہتی بلکہ وہ اسی طرح سے اسے سنسکرتی, اسے ایک تہذیب, اسے ایک کلچر, اسے ایک فن, اسے ایک آرٹ تسلیم کیا جاتا ہے.